السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش و آباد رہیں ہمیشہ۔ اور صبح ہوتے ہی پتہ ہی نہیں چلتا کب شام ہو گئی، سارا دن کام میں گزر جاتا ہے اور کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور باقی سب کی روٹین سیم ایسی ہی ہوتی ہے، مطلب اسپیشلی وومنس کہ صبح ہوتے ہی اٹھیں اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کام، ایک کے بعد دوسرا کام۔ کبھی اگر یہ غلطی سے سوچ بھی لیں کہ آج ہم نے یہ کام نہیں کرنا، جیسے فرض کریں کہ اگر ہم نے سوچا کہ آج ہم کھانا نہیں بنائیں گے، تو آپ یقین کریں اس دن روٹین سے ہٹ کے زیادہ کھانا بنانا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ آج کھانا نہیں بناؤں گی، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جس دن میں سوچتی تھی آج کھانا نہیں بناؤں گی، اس دن مجھے روٹین سے ہٹ کے زیادہ بنانا پڑتا تھا۔ اب جس دن سے میں نے چھوڑ دیا ہے نا سوچنا کہ میں نہیں بناؤں گی، اب یقین کریں اس کے علاوہ بھی مجھے 2-3 بار ہفتے میں زیادہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ مطلب یہ میری صرف سوچ نہیں ہے، ایسی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کبھی کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، کبھی مطلب کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا مطلب کوئی نہ کوئی سین کریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کام زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو لیڈیز کی، ساری وومنس کی لائف ایسی ہوتی ہے، بہت زیادہ بزی اور انتہا کی بزی۔ چلیں خیر یہ تو روٹین کا اور لائف کا حصہ ہے جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کبھی ایک دفعہ پڑھ بھی لینا تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں۔ جیسے ایک چھوٹی سی گلی کے ایک پرانے گھر میں ریحانہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، خاموش تنہا لڑکی جو دنیا سے زیادہ اپنے خوابوں میں جیتی تھی۔ ہر روز وہ ایک پرانی ڈائری میں کچھ لکھتی تھی، اپنے جذبات، اپنے خواب اور ایک دوستی کا ذکر جو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی لیکن اس کے ذہن میں تھی۔ اس کا احساس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن گلی کے سامنے نئے گھر میں ایک نیو فیملی شفٹ ہوئی، جس میں ایک ایان نام کا لڑکا تھا۔ مسکراتا، بات کرتا، ہر کسی سے اچھے سے تمیز سے پیش آتا اور ہمیشہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ ریحانہ نے اسے اپنی کھڑکی سے دیکھا پہلی دفعہ، لیکن ہمیشہ چپ رہتی تھی۔ وہ ایان سے ملنا چاہتی تھی، دل ہی دل میں شاید اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن اس کے دل میں درد تھا۔ کہیں وہ اس کی خاموشی کو سمجھ نہ سکے۔ ایان نے ایک دن ریحانہ کی ڈائری زمین پر گری دیکھی تو اس نے وہ ڈائری اس تک پہنچا دی بنا پڑھے۔ ریحانہ نے پہلی بار مسکرا کر شکریہ کہا اور شاید وہیں سے ان کی دوستی کی شروعات ہوئی، دونوں کے دل ہی دل میں۔ پھر دونوں روز آہستہ آہستہ ملنے لگے۔ ریحانہ نے لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کی کہانی اس کے سامنے تھی، ایان کی صورت میں۔ ایان نے اسے سمجھا، اسے دیکھا، وہ بھی اسے پسند آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ ہوتا ہے۔ ایان کی فیملی شہر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو رہی تھی۔ ریحانہ نے پھر سے لکھنا شروع کر دیا، مگر اس بار اداسی میں۔ ایان نے جانے سے پہلے اسے ایک چھوٹی سی ڈائری دی جس میں لکھا تھا، تمہاری خاموشی میری زندگی کی سب سے خوبصورت آواز تھی جو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ اگر سمجھ سکتا تھا تو پھر چھوڑ کے کیوں گیا؟ جانا نہیں چاہیے تھا نا؟ آج بھی ریحانہ اس ڈائری کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس کا دوست دور ہے، لیکن ایک احساس جو دوستی کا ہوتا ہے، شاید وہ اسے دوستی کی صورت میں اسے محبت ہو گئی تھی، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی کہانیاں بہت ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن ذہن میں رہ جاتی ہیں۔
کبھی کبھی میں جیسے سٹوری میں پڑھتی ہوں یا کہیں سن لیتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے یا اللہ اس کو ملا ہوگا یا وہ چھوڑ کے نہ جاتا، پتہ نہیں کیوں گیا، اب وہ زندگی کیسے گزارے گی، وہ اسے بھول پائے گی یا نہیں بھول پائے گی۔ یہ اس طرح کے اتفاق ویسے اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جیسے دوستی کی شروعات ہوئی، دوستی میں محبت ہو گئی، پھر محبت پتہ نہیں کہاں جا کے اینڈ ہو، یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بس جن کو مل جاتی ہے ان کا لک اچھا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ملتی وہ بیچارے پھر ساری زندگی ایک دوسرے کی یادوں میں رہ جاتے ہیں یا بس جاتے ہیں۔ بس یہ تو تھی آج کی میری چھوٹی سی سٹوری میرے کام کے روٹین کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، مجھے پتہ چلے گا کہ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا نہیں کر رہے، اور میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ لوگوں کو یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ میں اور اس سے زیادہ اچھی بنانے کی کوشش کروں۔ میں کوئی ولاگر وغیرہ نہیں ہوں، میں نے تو بس شوقیہ ایسے ہی اسٹارٹ کیا۔ اصل میں اکیلی ہوتی ہوں نا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے کیا بات کروں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں